اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت میں نون پبلک ہائی اسکول چھسکورتائی سرو میں ہوں۔ میرے ساتھ جو نون پبلک ہائی اسکول کا پرنسپل ہے، جس کا نام سید عین الہدیٰ الحسینی ہے، ہم ان سے جان لیں گے کہ آپ کی بیسک اسکولنگ کہاں سے ہوئی تھی۔ السلام علیکم سر۔ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کی جو بیسک اسکولنگ جو ہے آپ نے کہاں سے اپنے ایجوکیشن حاصل کیا تھا، تھوڑا اس کے اپنا سیلف انٹروڈکشن دیجیے سر۔ السلام علیکم شبیر حسین شالی صاحب، سب سے پہلے آپ کو تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں آئے۔ آپ جو انیشیٹو آپ لوگوں نے اٹھایا، ریئلی میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اور واقعاً آج کے زمانے میں بہت سارے ہمارے خطے لداخ بالخصوص اپنا سوری ایریا میں ایسا ہڈن ٹیلنٹ ہے جنہیں برنگ آؤٹ کرنے کی، جسے دنیا کے سامنے لانے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ آپ نے قدم اٹھایا، ریئلی میں دل سے خوش ہوں آپ سے۔ اور آج آپ سے روبرو ہوں، یہیں آپ میرے آفس میں آئے۔ اور قاسم آباد اسٹوڈیو صاحب کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی یہ انیشیٹو اٹھایا کہ ہمارے یہاں کے جو لوکلز جو ہڈن ٹیلنٹ ہے، جنہیں گمنام جسے کہتے ہیں، انہیں دنیا کے سامنے لانے کے لیے یہ پہل اٹھایا۔ اور واقعاً بہت اچھا پہلے، اللہ آپ کو کامیاب کرے، دعا ہے میرا۔ آپ نے جیسے کہ پوچھا کہ میرے جو بیسک ایجوکیشن میں نے کہاں سے حاصل کیا، ایکچولی میں نے جو کیا ہے BCom بیچلر آف کامرس میں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے اپنا کمپلیٹ کیا ہے۔ دین آفٹر میں نے وہاں سے ماسٹرس ان مینجمنٹ کیا، MBA مینجمنٹ، وہ بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے پورٹفولیو مینجمنٹ سے بھی ایک ڈپلومہ سیم یونیورسٹی سے حاصل کیا ہے، اور نیٹ کوالیفائی بھی ہوں میں ٹورزم اس سے۔ اور آج میں یہ باغ دوڑ اس انسٹیٹیوٹ کو، اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ نون پبلک ہائی اسکول تیسرو کی باغ دوڑ میں سنبھال رہا ہوں۔ تو یہی میری بیسک ایجوکیشن اور میری جو اسکولنگ رہا ہے وہ CBSE سے رہا ہے۔ جی سر۔ ہاں جی سر، چلیے ہم چلتے ہیں آپ سے ہمارا سوال پہ۔ ہمارا پہلا سوال آپ سے یہ ہوں گے سر، آپ اپنے اسکول میں نظام تعلیم کو بہتر بنانے کی کیا سوچ رکھتے ہیں سر؟ اچھا سوال ہے سر۔ یہ نظام تعلیم کو بہتر بنانا، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری کہ تعلیم کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے۔ آج جو ہماری سماج کے لوگوں کی ذہن میں، بالخصوص پیرنٹس کے، اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ایک تعلیم کی جو ڈیفینیشن، جو مطلب بیٹھا ہے، وہ کیا ہے، اور ریئل تعلیم کیا ہوتا ہے۔ تعلیم کا ایک پارٹیکولر ڈیفینیشن یا میننگ نہیں ہے، تعلیم بہت براؤڈ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس مائی پوائنٹ آف ویو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم ایک پیکیج ہے سب کچھ کا۔ تعلیم یہ نہیں کہ آپ رول لرننگ کرو کسی اسکول کیمپس میں، آپ نے ایڈمیشن لیا، 4 کوشچن آپ نے رٹ لیا، آپ نے ایگزام دیا، ایک پیپر، ایک مارک شیٹ آپ کی کیریئر، آپ کی تعلیم کو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا۔ یہ میرا ماننا ہے اپنا۔ اور ریئل تعلیم اخلاق، ادب، آپ کو ایون میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنا شو لیس باندھنا نہیں آتا، اگر ایک اسکول پریمیسز میں آ کے آپ یہ سلیقہ جان لو اپنی ڈریسنگ سینس کی، مجھے کیسے ڈریسنگ کرنی ہے، اور مجھے کیسے سماج کے اندر رہنا ہے، سماج سے کیسے گفتگو کرنی ہے، کیسی بات کرنا ہے، سماج کے ساتھ ایک ہارمونی مینٹین کر کے کس طریقے سے رہنا ہے، یہ سب کچھ تعلیم، یہاں تک کہ آپ کلچرل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا، ایون آپ اسپورٹس، سب کچھ میں پارٹیسپیٹ کرنا، تعلیم ان سب کی پیکیج ہے۔ تعلیم آپ کو راہ بتاتا ہے سماج میں کیسے زندگی بسر کرنا ہے، معاشرے میں کیسے رہنا ہے آپ کو، بالکل۔ اور تعلیم کا اصلی جو پیکیج ہے کہ تعلیم میں جس طریقے سے اسکول میں ایک ایسی فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے کہ بچے ڈرے نہ، اسے تعلیم کو ایک ایسے اسٹوریوٹائپ مائنڈ سیٹ کیا گیا ہے۔ تعلیم ایک بچوں کو خوف زدہ، جیسے کہ ہمارے انفارچونیٹلی میں کہنا چاہتا ہوں کہ بٹ یہ ایک سچ ہے، حقیقت ہے۔ گورنمنٹ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کچھ پرائیویٹ اسکول میں بھی ہوتے، ایون میں خود بھی شاید یہ کام کرتا ہوں، جس طریقے سے ہم چھوٹے بچوں کو، بالخصوص پلے کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو جونیئرس، جو ابھی تعلیم کی سے روبرو ہونا چاہتا ہے، ہمارے اندر پیشنس ہونی چاہیے، بالخصوص ٹیچرز کے اندر کریٹیوٹی ہونی چاہیے، ایک نئی انداز کے ساتھ، نئی طریقے کے ساتھ بچوں کو، تاکہ بنے رہے ان کا، اور بچوں کو مزہ آئے، تعلیم بورنگ نہیں لگنا چاہیے انہیں گیٹ بورنگ، یار یہ کیا چیز ہے۔ ان کو اتنی تعلیم کو ایک کمپلیکیٹ طریقے سے ان کے سامنے پیش نہیں کرنا ہے کہ وہ اسی فرسٹ ٹائم ہی ڈر جائے کہ یار یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے، جیسے کہ انہیں ڈرانا، مطلب آج ایک بچوں کو بیچارہ پلے کلاس میں ABCD، مطلب اتنا ہمارے اندر پیشنس، صبر نہیں ہوتا کہ ہم ہاتھ اٹھا دیں بچوں پہ۔
چھوٹے بچوں پہ. تو وہ بچہ اور بالخصوص ہم اس بچے کو غلط شلط اس کے سامنے کہ تو ناکارہ ہے, تو جاہل ہے, تو تیرا دماغ کمزور ہے, جب یہ ساری چیزیں باتیں ہم اس کے سامنے ریپیٹ کرتا ہے نا سر, شاید ہم آبزرو نہیں کرتا بٹ وہ ریئلائز کر رہا ہوتا ہے, وہ اندر ہی اندر ان چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے سوال پوچھے کہ شاید میں کمزور ہوں, شاید میرا دماغ کمزور ہے. اور واقعاً آپ ظلم کر رہے ہیں اس بچے کے اوپر, اس کے سامنے اتنا ڈراؤنا روب ایجوکیشن کو بنا کے آپ نے پیش کر دیا کہ وہ زندگی میں ڈر جائے گا, پھر وہ ایجوکیشن کی اس دروازے سے اندر ہی نہیں داخل ہونے دے رہا ہے آپ کو, آپ اس کا راستہ رو رہے ہو بالآخر. یہ میرا ماننا ہے. فرینڈلی ایک انوائرمنٹ ہونا چاہیے, جس طریقے سے آپ نے کہا نا ایجوکیشن کیا ہے, ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے ہمیں, جس طریقے سے بچہ اس ایجوکیشن کو ریئلی آئے, اس کیمپس میں آئے. پہلا قدم بچہ کتاب کو خریدے, فرسٹ اسٹیپ ہے وہ پڑھنا, بعد کی بات وہ خریدے, اتنا اس کو محبت ہونا چاہیے کہ وہ کتاب کو اپنے اس پیسوں کو کتاب خرید کے وہ آئے میدان میں. اس کے بعد اس کو اس انداز سے تعلیم ایجوکیشن سے روبرو کرائے کہ اس کو ایک کریٹیو طریقے کے ساتھ کہ مزہ آئے تعلیم کے ساتھ. یہ میرا ماننا ہے. فرینڈلی انوائرمنٹ بہت مسٹ ہے, صبر ہونے چاہیے, اور اس کے ساتھ کیونکہ ایکیڈمک پریشر لیڈ کرتا ہے مینٹل ڈس آرڈر پہ چلڈرن پہ, تو اتنا بھی روک نہیں بس صرف ایکیڈمک, اس میں ایک کریکولم ایکٹیویٹیز آپ کے اسکول پریمیسز میں ہونی چاہیے, ہر ایکٹیویٹی جس سے کہ ذہن بنا رہا ہے. اسپورٹس بہت مسٹ ہے, بہت ضروری ہے اسپورٹس, اور کریٹیو طریقے سے پریزنٹیشن کے تھرو, ڈیمونسٹریشن کے تھرو آپ بچوں کو پڑھائیں تاکہ اس کا ذہن نئی انداز سے, نئی طریقے سے. یہ میرا ماننا ہے. سر ہمارے دوسرے سوال آپ سے ہوں گے, آپ کی آج کے دور میں کوالٹی ایجوکیشن کی خاطر آپ کیا محسوس کرتے ہو, کوالٹی ایجوکیشن کی خاطر آپ کی کیا محسوس آپ کرتے ہو؟ دیکھو کوالٹی ایجوکیشن یہ میرا فیلنگ ہے, آج کوالٹی ایجوکیشن کی ضرورت ہے. آج لوگ ریئلی ایجوکیشن کی ڈیفینیشن کو جانتے ہی نہیں, مطلب کو ہی نہیں جان رہا ہے. ایجوکیشن کو ایک غلط طریقے سے آج پروفیشن بنا لگا لوگوں نے. آج اگر کہیں کبھی جس کو کچھ نہ ملا سب وہ کہتے ہیں چلو پڑھاتے ہیں یار. آج ہو رہا ہے ریئلی, کچھ بہت سارے ٹیچرز انٹرنیٹ سے 4-5 وہ ایزی سمجھ, سب سے ایزی کیا چیز ہے ایجوکیشن ہے یار, کوئی بھی پڑھا دوں گا. تو میں رول لرننگ کرنا ہے کر کے بچوں کے, لیکن ٹیکنیک ہونی چاہیے. ٹیچر کے ساتھ پڑھا ہر کوئی رہا, ہر کوئی ٹیچر ہے, لیکن وہ ٹیچر جو بول رہا ہے بچے اس کو کس طریقے سے پیش کر رہے ہیں, آئے وہ اس چیز کو بورنگ اس سے کر رہا ہے یا انجوائے کر رہا ہے. انجوائمنٹ کے ساتھ اگر آپ وہاں سے کچھ لرن کر لیں, اگر کچھ سیکھ رہا ہے, اس سے بہترین کوالٹی ایجوکیشن کچھ نہیں ہو سکتا. میں ایک ایسی فرینڈلی انوائرمنٹ اس پریمیسز میں کریٹ کرنا چاہتا ہوں, اور ہو بھی رہا ہے. میں نے کچھ انیشیٹو اٹھایا بھی, آپ نے دیکھا جس طریقے سے, اور بالخصوص پلے کلاس سے ہی ہمیں یہ انیشیٹو, کیونکہ نیچے سے سپلائی ہوتی ہے. جی سر. مطلب سب سے پہلے ہمیں 3 چیز پہ ہمیں دھیان دینا, فوکس کرنا. سب سے پہلے بچے کی ڈکٹیشن پراپر ہونی چاہیے. آج انفارچونیٹلی دیکھو, آج انسانیت کے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے. آج بالخصوص اسٹوڈنٹس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. مطلب آپ لوگ ایجوکیشن کے نام پہ مطلب اس کو ڈکٹیشن اس کی کریکٹ نہیں کر کے وہ بیچارے 8 کلاس میں پہنچ رہا ہوتا ہے. بالخصوص گورنمنٹ اسکول میں نے زیادہ دیکھا, ایون پرائیویٹ میں, شاید میرا اسکول میں بھی ایسا کچھ ہیں اسٹوڈنٹ. تو ہمیں بیسک ان کی ڈکٹیشن کی, وہ پروناؤنس ٹھیک کر پا رہے ہیں, ڈکٹیٹ کر پا رہے ہیں, ڈکٹیشن کے بعد پروناؤنسیشن کی ورڈز کو کیسے پروناؤنس کیا جا رہا ہے, گرامیٹیکل اس پہ بہت فوکس کرنا ہے ہمیں. دین آفٹر ان کی رائٹنگ بھی میٹر کرتا ہے. رائٹنگ سے مارکس نہیں ملتا, بٹ رائٹنگ کے بنا مارکس نہیں ملتا. ہمیں رائٹنگ پہ بھی فوکس, یہ نہیں کہ تم لکھ کے آ رہے ہو سمجھ ہی نہیں آ رہا وہاں پہ. اگر یہ تینوں چیزیں نہ ہو پھر وہ لرننگ کیا کرے گا. اگر سب سے پہلا کرائٹیریا جو آپ نے, اگر کسی کا ڈکٹیٹ اچھے سے کر پا رہے نیچے سے, میں نیچے جونیئر بچوں کی اگر دیکھو 3rd 4th 5th کلاس تک, 3rd کلاس تک اگر ایک بچے کی ڈکٹیشن بہترین ہے, ورڈ کو اچھے سے پروناؤنس کر پاتا ہے, وہ 3rd چیز اس کی رائٹنگ اچھی ہے, تو آٹومیٹکلی اس کی لرننگ بھی اچھی ہوگی. اس کے بعد لرننگ کے یہ روٹ لرننگ نہیں کرنا, روٹ لرننگ جو ہوتی ہے نا, رٹنا نہیں سکھانا, انہیں طوطا نہیں بنانا ہے یہاں پہ. انہیں مطلب ایجوکیشن کے ریئل میننگ ہمیں سمجھانا ہے تاکہ ایجوکیشن کو یہاں سے گین کرے, دین آفٹر اپنی سماج میں جا کے سرو کرنا ہے. نالج کسے کہتا ہے؟ دیکھو ایک ہوتا ہے نالج, ایک ہوتا ہے انفارمیشن. 2 چیز ہوتے ہیں. نالج ہوتا ہے جو میں نے جانا, جو میں نے انفارمیشن حاصل کی, اس کو ریئل لائف میں امپلیمنٹ کرنا, عملی پاجامہ اس کو پہنانا, ریئل لائف میں اس کو امپلیمنٹ کرنا. فار ایگزامپل میں مسلم ہوں, میں نماز کی نالج رکھتا ہوں, میں اس کو ادا کرتا ہوں, مجھے نماز پڑھنا جانتا ہے, میں اس کو ریئل لائف میں امپلیمنٹ کرتا ہوں. میں مسلم ہوں, مجھے ہندو کے بارے میں مجھے صرف انفارمیشن کہ ہندو مندر جاتے ہیں, پوجا کرتے ہیں شیو کی,
दूसरे भगवान की आइडल्स की वो पूजा करते हैं, शिवरात्रि उनके त्योहार है, दिवाली उनका त्योहार है, राम जी के बारे में मैं जानता हूँ, बट मैं उसको अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करता हूँ, मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है मुझे। तो इस तरीके से हमें क्वालिटी एजुकेशन, और क्वालिटी एजुकेशन को सबसे इम्पोर्टेंट यही कि पेरेंट्स को, जिस तरीके से मैं ये मैसेज यहाँ से देना चाहता हूँ पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, आज हमारे माशरे में, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से रियली एक मैसेज जो मेरे दिल के अंदर, जो मेरे दर्द है, मैं बयान करना चाहता हूँ। आज पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। हर पेरेंट्स, मैं जितसे भी मिलता हूँ, बोर्डिंग स्कूल ढूंढते हैं, यानी पेरेंट्स भाग रहे हैं अपनी जिम्मेदारी से। वो किसी रेंटल आदमी के पास अपना बच्चे को सर्व करना चाहता है, ईयरली उसको एक पैकेज देना चाहता है 1 लाख रुपया, मुझे कोई मतलब नहीं, तू इसके कुछ भी बना के और तू मुझे इंजीनियरिंग बना के मेरे हाथ में दे दो। रेंटल आदमी से ये तवक्को रखना ही गलत है। वहाँ पे क्या होती है, बोर्डिंग में वार्डन होती है, वो रेंटल आदमी, वो ड्यूटी कर रहा है, वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा है, वो ड्यूटी कर रहा है। तो ड्यूटी में आदमी को जहाँ उसको आपकी पैसे से मतलब है। सर, हमारा आखिरी सवाल आपसे होंगे, आप बच्चों और वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहते हैं लास्ट में? मैं यही पेरेंट्स को यही पैगाम है कि आप अपनी जिम्मेदारी से ना भागे। बच्चों की एक उम्र होती है, आप लोग बोर्डिंग स्कूल ढूंढते हैं, मैं हमेशा इसकी अपोजिशन। मैंने 28 साल बोर्डिंग स्कूल में मैंने लाइफ जी है, 27 ईयर में बोर्डिंग स्कूल में रहा हूँ मैं। मुझे वहाँ की सिनेरियो, वहाँ पे क्या एक मतलब परेशानियाँ, एक बच्चे, एक देखो इनोसेंट बच्चों के साथ, जो अभी नाबालिग हो, जो अभी 6-7 क्लास में हो, वो नहीं जानते उनके साथ फिजिकल असॉल्ट वहाँ पे होते हैं। इन चीज़ों को पेरेंट्स नहीं देखते। देखो किसी के साथ फिजिकल असॉल्ट वहाँ पे हो रहा है तो उसका मेंटल स्टेबल नहीं रहता, उसकी फोकस एजुकेशन पे होगा नहीं। वो पेरेंट्स से कहते मुझे वहाँ नहीं रहना, लेकिन वो अंदर क्या हो रही है वो सारी शिकायत पेरेंट्स को खुल के नहीं बता सकता। हमारा अक्सर पेरेंट्स बोर्डिंग स्कूल में बच्चों को देख के एक बेहतरीन इंसान बन के आने की उम्मीद रखता है रेंटल आदमी से। ये बिल्कुल गलत है। एक उम्र होती है जब वो ये सारी चीज़ें गलत या सही को पहचानने की बसीरत रखे, जब उसकी मैच्योर हो लड़का, वो कौन मेरे साथ क्या करना है, इसके बाद क्या करना चाहते हैं, ये हरकतों को, अलामतों को समझे, उस लेवल पे उसको आगे तालीम किसी बोर्डिंग स्कूल में जब वो सारी चीज़ें जाने, क्योंकि इनोसेंट में बच्चों को नहीं मालूम होता है, वो एक बार विक्टिम बने फिर 1000 बार उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है वहाँ पे। और ये मैं एक रियल खुल के नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन पेरेंट्स को ये मैसेज, आप बसीरतमंद है आप, और ये अनफॉर्चुनेट पढ़े लिखे टीचर्स, इंजीनियर्स, जो ऐसे तबके के जो ना, जो एजुकेशन गेन करने के बाद माशरे में एक, जिसे कहता है ना, खवास लोग, समाज के अंदर उनका एक रुतबा मर्तबा होता है, वो लोग उनसे सजेशन लेते हैं जाके, वो ये उठ पटांग स्टेप लेते हैं। तो उनसे, और दूसरा स्टूडेंट से मेरा ये मैसेज है बेटा कि रियली आप एजुकेशन को एक महदूद किसी एंगल से ना देखें। एजुकेशन आपके अखलाक, आपकी अदब, समाज में कैसे रहना है, किसी के साथ किस तरीके से गुफ्तगू करना है, आपके उस्ताद की इज्जत, और अपनी एजुकेशन जो एकेडमिक एजुकेशन से लेके स्पोर्ट्स, सब ये पैकेज है, कॉम्बो है। एजुकेशन सबको एजुकेशन कहता है। सिर्फ वन साइड से रट्टू तोता नहीं बनना है आपको कि 90 मार्क्स के पीछे भाग रहे हो आप, ठीक है ना। और दूसरा, आपने जो कुछ हासिल किया वो एजुकेशन आपको अपनी समाज में सर्व करना है। अगर आप एजुकेशन को हासिल करने के बाद समाज में जाके 2 आदमी को मोटिवेट करके उन्हें तालीम नहीं दे सकता, फकत सोशल मीडिया में वॉरियर बन के सिर्फ इतने लंबे लंबे अगर कोटेशन लिखो तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप ग्राउंड लेवल पे आके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। 2 एक बेचारा इलिटरेट पर्सन को तालीम दे, पैसे के खातिर नहीं, कुछ चीज़ें आप मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, खुदा के लिए होता है। उसका अजर आपको इस दुनिया में खुदा देता है, उसका अजर भी आखिरत का इंतजार नहीं करेगा, अल्लाह आपको दुनिया में ही देगा। ये जिम्मेदारी से हमके भाषण कम, रिटोरिक कम, प्रैक्टिकल ज़्यादा होना चाहिए। आपको समाज में अपनी एजुकेशन को सर्व करना चाहिए। ये मेरा मानना है, ये मेरी अपनी पर्सनल व्यू है, ये मेरा पैगाम है, मैसेज है। शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमें थोड़ा क्वालिटी एजुकेशन के बारे में, या समाज किस तरह हमें जीना है, वालिदैन को अपने स्टूडेंट्स पे, बच्चों पे किस तरह नज़रअंदाज करना है, आपने हमें जानकारी दिया। कैमरा लाइन पे जुड़े हैं शब्बीर हुसैन शली, मैं लियाकत अली साबरी हूँ। हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।